السلام علیکم پیارے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک اگنے والی گھاس اور کنویں کا پانی کس طرح تعاون کی وبا کو اس شہر بغداد سے نکال آئے، آپ کو سناتے ہیں مکمل ایمان سے بھرپور بات۔ پیارے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد تشریف لائے تو پہلے خود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی باریکیوں کو سمجھا۔ آپ نے بڑے بڑے علماء کرام سے علم دین کی تعلیم حاصل کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو وہ نظر دی، وہ عقل کل دی کہ آپ کے استاد بھی آپ پر رشک کرتے۔ ایسا طالب علم تو ہمارے پاس آج تک نہیں آیا، ایسے شاگرد گرامی جیسا تو کوئی نہ آیا۔ اب جب آپ بغداد شہر کے مقیم ہو گئے اور بغداد شہر میں آپ نے ایک مدرسے میں تعلیم دینی شروع کر دی تھی، تو وہاں کے رہنے والے جو آپ کو جانتے تھے وہ بس آپ کو ایک فقیر درویش سمجھتے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو اللہ پاک نے کتنا بلند کیا ہے۔ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس موجود ہر شے میں برکت دی ہے، تاثیر دی ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوگی، یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ نہ صرف فقہ حدیث اور قرآن و تفسیر کے ساتھ 13 علوم پڑھتے تھے، بلکہ آپ جس فن میں بھی چاہتے دوسروں کو بھی ماہر بنا دیتے۔ اسی طرح آپ کے پڑھانے کا انداز اور طالب علموں کے ساتھ آپ کا اخلاق اور رویہ کتنا عمدہ اچھا تھا کہ آپ کے کلاس مجلس میں 70,000 لوگ شامل ہوتے تھے، جس میں 400 بڑے بڑے علماء کرام بھی ہوتے تھے۔ جناب غوث اعظم اپنے بیانات میں اکثر فرمایا کرتے کہ بغداد شہر کے رہنے والوں، تم لوگ ہمارے مدرسے میں آیا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، دعا لے جاؤ اور دعا دے کے جایا کرو۔ آپ کی اس بات کو وہاں کے رہنے والے لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ ٹھیک ہے، آپ مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور پڑھنے والے وہاں پر پڑھنے بھی آتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، شاگرد ہیں، ہزاروں لوگ آپ کے بیان کو سننے والے ہیں، آپ کے الفاظوں کو اپنے دامن میں بھر کر لے جانے والے ہیں۔ نہ جانے کتنے کتب بنے، کتنے ولی بنے، لیکن وہ لوگ جو بغداد شریف میں برسوں سے رہ رہے تھے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چشم و چراغ کی اس بات کو سنا تو کہا، آخر حضرت ہمیں کیوں اپنے مدرسے میں بلاتے رہتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ہمیں بار بار اس طرف آنے کی تلقین کرتے ہیں؟ یعنی کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے مدرسے میں آیا کرو۔ آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے تو آپ کے اس بیان کو سمجھتے تھے، لیکن وہ لوگ جو اپنی ہی اکڑ میں اس جگہ میں رہتے تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بڑے بڑے عالم دین بھی تھے اور جو آپ کے مرتبے کو کبھی سمجھ نہیں سکتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے اور کہتے ہمارے اس شہر میں موجود درویش پیر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ ہمیں اپنے مدرسے میں آنے کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں، لیکن اس بات پر کیوں زور دیا جاتا ہے کہ ہم ان کے بیان کو سنیں؟ یہ زبردستی ان کی محفل میں بیٹھے وہ غرور والے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ غوث اعظم کے دیوانے ان کی محفل میں جائے، یا پھر لوگ ان کی دیوانگی میں دوسرے عالموں کو بھول جائے تو وہ عالم ان لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈالتے، یعنی ان کے کانوں میں وسوسے ڈالتے اور ان کے کانوں میں پوری بری باتیں کہتے۔ دیکھو جو پیر ہے ان کو کہنے دو، وہ کہتے رہے تم لوگ ہمارے پاس آ جایا کرو، اور جو علم ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب اور ان کے محبوب سے اتنا پیار، یعنی اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، ان کی اولاد میں سے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محبوب سبحانی ہے، ان سے اتنا پیار اللہ تعالیٰ کو کہ ان کے آگے گستاخی تو پسند ہو ہی نہیں سکتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں میں آپ کے خلاف باتیں تو ہوتی ہی جا رہی تھی۔ جو لوگ گھمنڈی تھے وہ تو آپ کے مدرسے کے پاس سے گزرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل و مجلس میں کیا جاتے، لیکن وہ علماء کرام جو کہ ان کو دین کی غلط تعلیم دے رہے تھے، یعنی ان کے دل میں بغض و کینہ ڈال رہے تھے۔ اصل میں اسلام تو پیارا مذہب ہے جس نے آپ کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھو، گستاخی نہ کرو، بے ادبی نہ کرو، عزت کو بڑھاؤ، بزرگوں کے ایک دوسرے کے لیے حسد جلن دل میں نہ رکھو، اور غرور تو بالکل نہ کرو۔ شیطان بہت بڑا عالم تھا، لیکن حسد اور غرور کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے جنت سے لعنت دے کر زمین پر دے مارا تھا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تھا۔ اس نے اپنے علم پر غرور کیا تھا، اپنے آپ کو فرشتوں کا سردار کہتا تھا۔ اے اللہ، میں تیری بات کیوں مانوں؟ تو یہی فطرت انسانوں میں بھی آتی ہے کہ جب وہ حکم الہی کو نہیں مانتے اور اولیاء کرام کے مرتبے کو نیچا دکھاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے دشمنی پیدا کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی گھمنڈی ہو جاتے ہیں۔
بغداد شہر میں انہی حرکتوں کی وجہ سے فتنہ اور فساد تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ دین کو برباد ہوتا دیکھ کر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا دکھ ہوتا تھا۔ یہ اسلام کس طرح لے کر جایا جا رہا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے کہ ایک دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو، یہ دین محمدی ہے، اس میں محبت ہی محبت ہے، نفرت نہ پھیلاؤ، شر نہ پھیلاؤ، اس کو چاہو جو تو زمین سے اٹھاتا ہے اور وہی ایک رب ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے۔ لیکن جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے وہ تو آپ کے مدرسے کی طرف بھٹکتے ہی نہ تھے۔ ایک دن بغداد میں ایک وبا پھیلی جس کا نام تھا طاعون۔ یہ ایک ایسی وبا تھی جس کی وجہ سے لوگ تیزی سے مرنے لگے۔ یہ بیماری آگ کی طرح ایک دوسرے کو لگ رہی تھی۔ اس بار بغداد میں طاعون کی وبا اور بیماری اتنی پھیلی کہ لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ اگر ایک شخص بیمار ہوتا تو دوسرے کو بھی اس کی وہ بیماری لگ جاتی۔ کوئی بھی بچ نہیں پا رہا تھا۔ جانور سوکھ کر کاٹا ہو چکے تھے، درخت بھی اجڑ رہے تھے۔ لوگوں کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کیونکہ اپنے پیاروں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھا رہے تھے۔ ان کے عالموں کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا، کچھ کیجئے حضرات، کچھ کیجئے، ہمارے لیے یہ کون سی بیماری نازل ہو گئی ہے جو ہمارے شہر پر عذاب بن کر برس رہی ہے؟ عذاب الہی کو کیسے ختم کیا جائے؟ اور عالم دین نے ان سب کو وظائف بتا دیا اور کہا کہ تم لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھو، اللہ پاک تم سب کو اسی بیماری کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ وظیفہ پڑھ لیے، عالموں سے دعائیں بھی کروا لی، لیکن کوئی بھی حل نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد حکیموں کے پاس وہ لوگ گئے، بڑے بڑے حکماں یعنی بغداد کے، عراق کے بڑے بڑے قابل حکیموں نے، طبیبوں نے سب کا علاج شروع کیا، لیکن کوئی بھی اس بیماری سے نجات نہیں دلا پا رہا تھا۔ روحانی علاج بھی ہو رہے تھے، جسمانی دوائیں بھی دی جا رہی تھی، لیکن کوئی بھی چارہ گر نہیں تھا۔ اس وقت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو کہ اس بیماری سے محفوظ تھا، اس نے ان لوگوں کے پاس آ کر کہا کہ تم لوگ کچھ عقل سے کام لو۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تم لوگ مانتے تو نہیں ہو، ان کے بیانات کو بھی نہیں سنتے، الٹا ان کا تم لوگ مذاق اڑاتے ہو، معاذ اللہ ان کے بارے میں طرح طرح کی غلط خبریں پھیلاتے ہو، ان کی باتیں تم کو کڑوی بھی لگتی ہیں۔ لیکن آج اگر تم لوگ میری بات مانو تو ان کے مدرسے پر جاؤ، ان کے آگے تم اپنی جھولی کو پھیلا دو۔ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا سنتا ہے۔ جہاں سارے راستے بند ہو جاتے ہیں وہیں سے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حق کی منزل ہیں، وہی روشنی دکھانے والے ہیں۔ بغداد شہر میں وہی پیر سب سے بڑے ہمارے روشن چراغ ہیں، اللہ کے پیارے ولی ہیں، ولیوں میں افضل ہیں۔ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہاری اس مشکل کو دور کیا جائے۔ تو وہ لوگ تکبر کے نشے میں چور ہو کر، ہم ان کے پاس کیوں جائیں کہ ہم دعا نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری دعا کوئی دعا ہے؟ تم لوگ جن عالم دین کے پاس جا رہے ہو وہ لوگ تمہارے دل میں سوائے دشمنی اور نفرت کے کچھ نہیں ڈال رہے ہیں۔ اسلام میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی کے خلاف بھڑکایا جائے؟ کیا بات ہے، اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کی برائی کریں، غیبت کریں، چغلی کریں، یا اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالیں اور حسد کریں، فتنہ و فساد پھیلائیں؟ تم لوگوں کو لگتا ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دین کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں؟ وہ تو شریعت پر چلنے والے ہیں، بلکہ ان کو دیکھ کر تو آپ کو شریعت محمدی یاد آ جاتی ہے۔ وہ سنت محمدی کا پیکر چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ ان کی شان کتنی بڑی ہے، حیرت ہے کہ تم لوگ ایک بار جا کر ان کے مدرسے میں دیکھو، تو ان کے مدرسے میں قدم رکھ کر تو دیکھو، اگر تمہاری بگڑی نہ بنا دے، تمہاری مشکل کو دور نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ لوگ کہنے لگے، اچھا ایسا لگتا ہے کہ تم ان کے بڑے حمایتی ہو، کیا تمہیں بہت سر پر بٹھا رکھا ہے؟ اس نے کہا، میری ایک تو حیات ہی بدل گئی، میری زندگی کو بدلنے والے شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ کل تک میں بھی تمہاری طرح ان کی بات کو نہیں مانتا تھا، ان کے پاس جا کر قرآن کو نہیں سنتا تھا، لیکن جب سے میں نے وہاں پر قدم رکھا مجھے تو لگتا ہے کہ میری تو بیماری ختم ہو گئی، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ قلبی ہو یعنی دلی ہو، یا روح کی بیماری۔ اور یاد رکھو ساتھیوں کہ جو بیماری آپ پر حملہ کرتی ہے اور اگر آپ کی روح پاکیزہ ہو گئی تو کوئی بھی بیماری آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم سب اپنے غرور میں ایک ایسی ہستی کو تکلیف دے گئے ہو جو اللہ کی پسندیدہ ہستی ہے۔ وہ نبی نہیں ہے لیکن ولی ہیں، ولی کامل ہیں، ولیت کے اونچے عہدے پر فائز ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک بار ان کے مدرسے میں جاؤ، ان کے مدرسے میں جا کر اپنی درخواست پیش کرو۔ وہ شخص وہاں سے یہ کہہ کر چلا گیا، اور جن کو یہ باتیں کہہ رہا تھا وہ لوگ اب سوچنے لگے کہ بات تو اس نے صحیح کی ہے۔ وہ جو پیر ہیں جن کی بات ہم آج تک نہیں مان سکے ہیں کیونکہ ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہ زبردستی ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، وہ تو یہاں کے ہے بھی نہیں،
جیلان سے آئے ہیں اور بغداد میں آ کر یہاں پر شہنشاہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کے مرید بھی ہیں، ان کے طالب علم بھی ہیں، اسی وجہ سے ہم اب تک ان کے مدرسے میں نہ جا سکے۔ لیکن اب چونکہ ہماری جانوں پر بنا آئی ہے اور یہ بیماری ہم پر حملہ کر رہی ہے، ہمارے حکیم و طبیبوں نے بھی ہاتھ اوپر کر لیے، کوئی بھی ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا دلانے والا نہیں ہے، تو ہمیں آخری حل وہی نظر آتا ہے، چلو مل کر ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ لوگ روتے دھوتے حضرت پیرانی پیر دستگیر کی روشن ضمیر کے دربار میں پہنچے۔ آپ کو تو پتہ ہی تھا، پھر بھی آپ نے پوچھا، کہو لوگوں کیا مسئلہ لے کر آئے؟ تو کہنے لگے، ہم یہاں آنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن بڑی مجبوری ہے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں پر ہمارے پیارے جان دے رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، جان لبوں تک آ رہی ہے، ہر طرح کا علاج کر لیا لیکن کوئی نظر نہیں آتا، اتنی بڑی مصیبت آ پڑی ہے سر پر، ہماری مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں مصیبت تو اللہ ہی دور کرتا ہے، وسیلہ ہیں۔ بولنے لگے، جی ٹھیک ہے، آپ بتائیں اب ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے جو کچھ بھی آپ کہیں گے ہم ماننے والے ہیں۔ انہوں نے بڑی تعریف کی آپ کی، جو آپ کے مرید ہیں، آپ کے پاس شفا بھی مل جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شفا تو فقط اللہ ہی دینے والا ہے، ہم تو ایک ذریعہ ہیں، تو بس جو بھی ہماری مدد کیجیے۔ آپ نے کہا، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور تم سب جانتے ہو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سنو کسی سرزمین پر طاعون داخل ہو گیا ہے، یعنی وبا داخل ہو گئی ہے، تو اس میں داخل مت ہونا، لیکن اگر کسی ایسے سرزمین میں ہو جہاں طاعون پھیل گیا ہے تو اس سرزمین سے مت نکلنا۔ تو کیا تم میں سے کوئی اس شہر سے باہر گیا؟ تو کہنے لگے، ہاں کچھ لوگ جا رہے ہیں ڈر کے مارے، وہ اس بیماری سے بچ جائے۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھروں میں رہو۔ آپ کے مریدوں نے شہر میں اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ خاموشی سے یہ سب نظارہ دیکھ رہے تھے، آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، ہم تو یہاں پر حل ڈھونڈنے آئے ہیں، گھر میں بیٹھ کر آپ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے؟ کہ آپ نے فرمایا، پہلا تو یہ مسئلہ حل کرنا تھا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہو، اللہ کو یاد کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اور دوسرا حل یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے باہر جا کر دیکھو، گھاس اگی ہوئی ہے، اس گھاس کو توڑو اور سب کو کھلا دو۔ آپ کے فرمان کو سن کر وہ لوگ آپ کے حکم کے تحمیل کرنے کی بجائے آپ کا مذاق اڑانے لگے اور ہنسنے لگے۔ آپ نے فرمایا، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی مدرسے کے پاس تو کوئی گھاس ہے ہی نہیں، دور دور تک گھاس کا نام و نشان نہیں، گھاس کا ایک تنکا تک نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ گھاس توڑو اور کھا لو۔ آپ نے فرمایا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اور بات کو سمجھو، ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے وہ کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کنویں کا پانی پیو۔ جو ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ ضرور اس مرض سے، اس بیماری سے چھٹکارا پائے گا، وہ کسی بھی قسم کی شفا پائے گا۔ تو جاؤ اس گھاس کو توڑو اور فوری طور پر کھلا دو ان کو، جب بیمار ہے وہ لوگ کہاں آپ کے اوپر یقین کرنے والے تھے۔ پھر بھی نہ چاہتے ہوئے وہ باہر گئے تو وہاں کوئی بھی گھاس نہیں تھی۔ وہ واپس آئے اور کہا، حضرت آپ کہتے ہیں کہ گھاس توڑ کر کھا لو، آپ کے مدرسے کے باہر تو کوئی گھاس ہے ہی نہیں، آپ کیا ہم سے وضاحت کر رہے ہیں؟ یہ ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ دوبارہ دیکھ، بلکہ ہم سب ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کی جماعت کو ساتھ لیا اور مدرسے کے باہر آ گئے۔ وہاں پر سچ میں خشک ریگستان تھا، یعنی سوکھی مٹی تھی، زمین تھی ایسی کہ وہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی پیڑ پودا اگے گا یا کوئی گھاس ہوگی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے یقین سے بات کہی تھی اور انہیں بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر ایمان رکھنا پڑا اور ان کے ساتھ باہر آنا پڑا۔ وہ لوگ صاف میدان کو دیکھ کر کہنے لگے، آپ بتائیں کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس مشکل گھڑی میں بھی آپ اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی خاص نہیں۔ آپ نے فرمایا، رک جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ یا رب العالمین، تو بیماری دینے والا بھی ہے اور بیماری کی شفا بھی تو ہی دیتا ہے، تو ہی رب العالمین ہے، تو شافی، تو کافی۔ یا اللہ، اس بغداد شہر میں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے جو وہ وبائی ہے جو لوگوں کو تیزی سے مار رہی ہے، لیکن اگر تو اس بیماری کا علاج نہیں دے گا تو یہ لوگ یہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ شہر بغداد جو کہ علم کا شہر ہے، تیری یہاں پر عبادت کی جاتی ہے، تیرا نام لیا جاتا ہے، یہاں پر پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ یا اللہ رب کریم، رحم کر، اپنے کرم سے، اپنی ادا سے اس بیماری کو یہاں سے ہٹا دے اور اس گھاس کو یہاں اگا دے، اس گھاس کو شفایاب بنا دے۔ یا اللہ، تو یہاں پر پانی کا ایسا کنواں نکال دے، اس پانی سے سب کو راحت مل جائے
اور اس پانی کو پی کر جو جو بیمار ہیں سب کی بیماری دور ہو جائے اور وہ صحتیاب ہو جائے۔ آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا کہ وہاں پر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کبھی ایسی دعا سنی ہی نہیں تھی۔ کوئی اتنے دل سے اتنا تڑپ کر دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ وہ آج انہوں نے دیکھا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دعا میں اتنا جادو تھا کہ اللہ پاک نے اپنی کامل قدرت سے وہاں پر جہاں کبھی گھاس اگنے کا تصور نہیں ہو سکتا تھا گھاس اگا دی۔ وہ خود بخود پیدا ہونے والی گھاس تھی جو بغیر کسی پانی کے وہاں اگ گئی ہوئی تھی۔ اس گھاس کو خودرو گھاس کہا جاتا ہے۔ ہر کوئی پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے کہا چلو اس گھاس کو توڑو اور بیمار ہیں ان کو کھلا دو۔ ان میں سے کچھ شر پسند تھے جو اب بھی شیخ محی الدین رحمت اللہ علیہ کی اس کرامات کو نہیں مان رہے تھے، بلکہ لوگوں کے ذہن بھٹکانے کے لیے یہ گھاس تو بالکل اجاڑ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ یہ تو سب کو نقصان پہنچا دے گی، ان کی دیکھا دیکھی اور بھی لوگوں نے کہا یہ تو سچ میں تنکے تنکے کیسے کھائے جائیں گے، یہ تو حلق میں اٹکیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ، دیکھنا اللہ کیسے تم سب کو شفایابی دے گا، کیسے یہ بیماری دور ہوگی۔ ماننے والے مان ہی نہیں رہے تھے، آپ کو پہچان ہی نہیں رہے تھے، کہنے لگے نہیں نہیں ہم یہ گھاس نہیں کھا سکتے، یہ تو تنکے ہیں، تنکے کون کھائے گا؟ شیطانی سوچ رکھنے والے انہی بے وقوفوں کو بھی وہاں سے لے جانے والے تھے، جبکہ ایک آدمی نے کہا رک جاؤ میرے بھائیوں، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے فرمان کو نہ جھٹلاؤ ورنہ بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ اس وقت کی کہ ہمارے درمیان پھیلی ہوئی یہ خطرناک اذیت نامی بیماری ختم ہو جائے۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ کبھی بھی یہ بیماری ہماری جان نہ چھوڑے؟ اے بھائیوں، بیماری یہ ہے جو کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، تم لوگ ابھی بھی اپنی عقل کو استعمال کرو، اپنی عزت پر اڑے ہوئے ہو، اور تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کرامات سے یہاں پر گھاس اگائی، پانی کا کنواں نکل گیا، لیکن تم لوگ ابھی بھی اپنی ہٹ درمی دکھا رہے ہو۔ تم لوگ جس ہستی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ اللہ ان کی دعا کتنی سنتا ہے؟ یہ گھاس بھی اللہ نے انہی کی دعا سے اگائی ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو سچ مانو اور اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ناموں میں اتنی شفا رکھی ہے کہ تم لوگ سنو گے تو دھنگ رہ جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، آپ کو میں بہت مانتا ہوں، آپ کے اسماء مبارک میں سے 11 ناموں کو میں برکت حاصل کرنے کے لیے اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ مانتا ہوں۔ اے لوگو، اگر ان اسماء گرامی کو آفات سے چھٹکارے اور بیمار سے شفا کے لیے کسی کے گھر پر یا دکان میں پڑھا جائے تو کثیر برکات حاصل ہوتی ہیں۔ میرا ہی عقیدہ ہے کہ جب بھی دل سے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں تو میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تم لوگ کتنے بد نصیب ہو کہ سامنے تمہارے ایسی شخصیت کھڑی ہے جو تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، جن کی دعا سے یہاں پر گھاس بھی اگائی بغیر کسی پانی کے، اور تم ان کی بات کو نہیں مان رہے ہو۔ اب بھی وقت ہے سدھر جاؤ اور ان کے مرید بن جاؤ۔ تم ان کے مرید نہ بنے پھر بھی تمہاری بھلائی کا سوچیں گے، اللہ نے ان کو رحمت بنایا ہے۔ اس آدمی کی اتنی درد بری آواز سن کر سب کے دلوں میں غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے لیے محبت بے پناہ شروع ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ ڈر رہے کہ ہم سوکھی گھاس کھائیں تو کیا اس سے ہمیں فائدہ ملے گا؟ آپ نے کہا اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کو مانتے ہو یا نہیں؟ تم لوگ مانو، اللہ کو مانو، مجھے نہ مانو، دیکھیں اللہ کو پہچانو۔ بہرحال آپ کے فرمانے پر ان لوگوں نے ان تنکوں کو توڑا اور جو بیمار تھے ان کو وہ خاص تنکے کھلانا شروع کر دیے۔ ایمان کامل، ایمان مفصل، ایمان مجمل ہی تھا، ان سب نے یقین سے اس گھاس کو کھانا شروع کر دیا۔ جو ان کے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد بیمار تھے ان سب کو وہ گھاس کھلائی گئی اور کنویں کا پانی پلا دیا گیا۔ اس بار جو کہ مکمل ایمان کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا، وہ لوگ جو ہل نہیں پا رہے تھے، جن کو چلنے کی طاقت نہیں تھی، جن کی جان حلق تک آ گئی تھی مدرسے کی گھاس کھانے سے اور کنویں کے پانی پینے سے، آپ سب کو شفا ملی۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو مدرسے میں اس وقت کھڑے تھے جب سب کو صحتیابی ملنے لگی، تو سب نے خوشی خوشی اس گھاس کو توڑا اور جتنے لوگ اس شہر میں رہتے تھے، ان کے گھروں میں ان کے رشتہ دار تھے، اہل و احباب تھے، ہر ایک کو وہ گھاس دی گئی اور پانی پلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی کرامات سے وہ گھاس سب کے لیے شفایاب بن گئی۔ وہ زمین سے اگتی جا رہی تھی بغیر کسی پانی کے، بغیر کسی ذریعے کے، اور اس کنویں کے پانی کو بھی سب کو پلایا جا رہا تھا۔ جب پانی خشک ہوا نہ گھاس ختم ہوئی، یہاں تک کہ بغداد شریف سے طاعون وبا ایسی بھاگی کہ پھر کبھی پلٹ کر نہیں آئی، پھر کوئی وبا وہاں پر نہیں پھیلی۔ وہ سب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے بن گئے۔ جسمانی بیماری تو ختم ہوتی ہے، اب بات کی جا رہی ہے تو روحانی بیماری کی، یعنی ان کے
یعنی ان کے دلوں میں جو دشمنی تھی ولیوں کو لے کر، جو بغض تھا، کینہ تھا، حسد، جلن تھی، جو کچھ ان کے دلوں میں برائیاں تھیں، وہ سب ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں کو پاک کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو کبھی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا نہیں مانتے تھے، وہ سب عالموں سے بڑا ان کو ہی ماننے لگے۔ اس شہر میں ان سے بڑا ولی کوئی نہیں تھا، بلکہ آپ تو ولیوں کے ولی تھے، اس وقت کے ولی جو ولی جا چکے تھے اور جو آنے والے ہیں، ان سب کے آپ سردار تھے۔ پھر ان لوگوں نے کبھی یہ گستاخی نہیں کی، بلکہ وہ سب آپ کے مدرسے میں آتے، شفایاب ہوتے، فیض پاتے، اپنے دلوں کی برائیوں کو دور کرتے۔ سبحان اللہ۔